حضرت علی جو کہ دنیا کی مشہور شخصیت میں سے ایک ہے۔ حضرت علی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہے اور آپ کے چچیرے بھائی بھی ہے، جو کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، علم میں بہت آگے، فقہ میں بہت بلند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صحیح فیصلوں تک پہنچنے کی صلاحیت سب سے زیادہ میرے صحابہ میں حضرت علی کے اندر ہے۔ فکری اور نظری طور پر آگے، عربی گرامر انہوں نے ہی بنایا، بہت بڑے شاعر، بہت بڑے خطیب، اور میدان جنگ میں ان کی تلوار جب اٹھتی تو کئی کافروں کا سر لے کے آتی، اور آپ کے لڑنے کا انداز بھی ماشاءاللہ تھا۔ آپ کسی سے نہیں ڈرتے، آپ بہت ہی نڈر، بہت ہی بہادر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت جب سارے سرداران قریش نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تنہا اپنی بستر پہ لٹا دیا، اور حضرت علی بنا ڈرے ہوئے آپ کے بستر پہ لیٹے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ آپ نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کے نکاح میں دیا۔ آپ ہمیشہ حضرت علی اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا فرماتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے وہ شخص محبت رکھے گا، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ شخص محبت رکھے گا جو مومن ہوگا، اور مجھ سے وہ شخص بغض و عداوت رکھے گا جو منافق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، اسی طرح علی میرے لیے ہے، یعنی ایک ہی نسبت میں الگ ہے، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام پیغمبر ہوئے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بعد پیغمبر یا نبی نہیں بن سکتے کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا، کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے قلعہ خیبر کو فتح کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور وہ شخص اللہ اور اللہ سے رسول سے محبت رکھے گا، اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرے گا۔ جب صبح ہوئی تو تمام لوگوں کا یہی امید تھی کہ وہ جھنڈا اسی کو ملے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ علی کہاں ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ میں درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا بھی جاتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو آپ اپنا تھوک ان کی آنکھ میں لگاتے ہیں تو ان کی آنکھ ایسی ہو جاتی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ اے علی، تم دشمنوں سے اس طرح وہ کرنا، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، اور جب وہ اسلام قبول کر لے تو ان پہ اللہ کا کیا حق ہے وہ بتانا، اور اگر ایک شخص بھی تمہاری وجہ سے دائرے اسلام میں آ جاتا ہے تو وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے جو تمہیں جنگ کے وقت ملے۔ اور پھر جب خیبر کی جنگ ہوتی ہے، فتح خیبر ہوتا ہے، تو کئی صحابہ خیبر کا دروازہ مل کر ہلاتے ہیں لیکن وہ ہلا نہیں پاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ ان کی شجاعت اور طاقت کے قصے مشہور ہیں۔ حضرت علی کئی مارکوں میں اور کئی جنگوں میں آپ نے شرکت کی۔ آپ کے لیے جب بھی آپ جنگ میں جاتے، کسی لشکر کے ساتھ جاتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دعا کرتے۔ ام عطیہ کا بیان ہے کہ ایک لشکر کو آپ نے کہیں بھیجا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ، مجھ کو اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں، یعنی صحیح سلامت علی کو لوٹانا۔ ایک دفعہ حضرت علی بیمار ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر میری موت اسی مرض میں لکھی ہے تو تو مجھ کو موت دے دے، اور اگر اس مرض میں میری موت نہیں لکھی ہے اور اگر تیری آزمائش ہے تو مجھ کو صبر عطا فرما۔ تو اللہ کے رسول آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا دعا کی، تو وہ اپنی دعا بتاتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، ان کو بخش دے، ان کو عافیت دے، ان کو اس بیماری سے نجات دے، اور پھر وہ اچھے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بیمار نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے حضرت علی کو برا کہا گویا کہ اس شخص نے مجھ کو برا کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ میں عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مشابہت ہے۔ یہودی نے ان کو برا سمجھا، یہاں تک کہ ان کی والدہ پر زنا کی تہمت لگائی، اور نصارہ نے ان کو اتنا پسند کیا کہ ان کو اللہ کے برابر لا کے بٹھا دیا۔ یہی سب تیرے ساتھ بھی ہوگا، یعنی تیرے لیے بھی دو جماعتیں تیار ہوں گی، ایک تجھ کو اتنا پسند کرے گی وہ تجھ کو اللہ کے برابر بٹھا دے گی، اور ایک تجھ سے بغض اور کینہ رکھے گی تا قیامت، تو وہ تجھ سے دشمنی ہمیشہ رکھے گی اور ہمیشہ اسی پر آمادہ رہے گی، اور وہ تجھ پہ بہتان گڑے گی، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔
اور آخری زمانے میں حضرت علی کے ساتھ وہی ہوا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔